السلام علیکم ناظرین، میں راجہ عاطف ذوالفقار آپ کی خدمت میں حاضر. ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے بہت شعراء آفاق تھپڑ مارا ہے محترمہ فردوس عاشق اعوان صاحبہ نے پیپلز پارٹی کی ایک ایم این اے کو. اس کا بہت چرچا ہے، اس تھپڑ کے جو اثرات ہیں اور اس کا کچھ بیک گراؤنڈ وہ آپ سے بات کریں گے. اور پھر ہم بات کریں گے کہ جناب پاناما کیس کے جی آئی ٹی کے سربراہ کی حیثیت سے شہرت پانے والے اور پھر عمران خان صاحب کے دور میں بہت زور شور سے ڈی جی ایف آئی اے لگنے والے واجد ضیاء کا تبادلہ کر دیا گیا ہے. واجد ضیاء کا تبادلہ کیوں کیا گیا ہے، اس کے محرکات کیا ہیں اور اس کے اثرات کیا ہوں گے، ان تمام موضوعات پہ ہم بات کریں گے. تو اس سے پہلے کہ اپنے پروگرام کو ہم آگے بڑھائیں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ جو ہی ہمارا کوئی نیا پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کا نوٹیفیکیشن فوری طور پر آپ کو موصول ہو سکے. تو ناظرین، محترمہ فردوس عاشق اعوان نے کل ایک ایکسپریس ٹی وی کے پروگرام میں تھپڑ دے مارا پیپلز پارٹی کے ایم این اے کو. تھپڑ کی باری تو بعد میں آئی، اس سے پہلے انہوں نے ان کا گریبان بھی پکڑا اور خاصی ان کے ساتھ کھینچا تانی بھی کی. وہ چونکہ خاتون ہیں تو وہ جو رکن قومی اسمبلی پیپلز پارٹی کے تھے مندو خیل صاحب، وہ شاید اس طرح ان کے جو ہاتھا پائی کا جواب نہیں دے پا رہے تھے اور کافی دیر تک تو ان کو چھڑانے کے لیے بھی مسئلہ بڑھا، کیونکہ جو کیمرہ مین موجود تھے، جو دیگر لوگ موجود تھے، وہ چھڑانے کے لیے آئے لیکن وہ مندو خیل صاحب کو پکڑ رہے تھے جو کہ کسی مارا ماری میں ملوث نہیں تھے. اب خاتون کو پکڑنا مسئلہ تھا. بعد میں ہمیں نظر آیا کہ شاید کوئی خاتون آئی اور انہوں نے محترمہ فردوس عاشق اعوان کو پکڑا. غالباً وہ ان کے سٹاف کی کوئی رکن ہوگی ایکسپریس کی. لیکن اس معاملے کا بہت شورا ہوا تمام میڈیا پر، سوشل میڈیا پر اور پورے ملک میں. محترمہ فردوس عاشق اعوان صاحبہ ویسے تو اپنے بہت سارے کاموں کی وجہ سے مشہور ہیں. کبھی وہ باکسنگ کی گلوز پہن کے باکسنگ کرتی ہیں، کبھی وہ کراٹے کرتی دکھائی دیتی ہیں، کبھی وہ کرکٹ کھیلتی دکھائی دیتی ہیں، کبھی کیا کرتی ہیں. یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ ان کا ایک سافٹ پہلو ہے، اس سے لوگ اس انجوائے کرتے ہیں اور وہ بڑی اچھا پرفارم کرتی ہیں کیمرے کے سامنے. لیکن یہ جو معاملہ ہے، یہ جو کل ہوا، یہ ایک انتہائی افسوسناک پہلو اور یہ محترمہ فردوس عاشق اعوان تک محدود نہیں ہے. یہ اس میں ہم اگر کہیں تو بلا مبالغہ پی ٹی آئی کا جو کلچر ہے اس کی تاریخ کچھ ایسی ہے. اگر ہم تھوڑا سا پیچھے جائیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ جب مسلم لیگ نون کی حکومت تھی اور دانیال عزیز جو ہیں وہ سٹنگ منسٹر تھے، تو اسی طرح ٹی وی کے ایک پروگرام میں نعیم الحق مرحوم جو پی ٹی آئی کی ترجمان تھے اس زمانے میں، انہوں نے بھی تھپڑ دے مارا تھا، کیمرے کے سامنے دے مارا تھا نعیم الحق صاحب نے دانیال عزیز صاحب کو. اور یہ مسلم لیگ نون کی حکومت کا ظرف تھا کہ ایک منسٹر نے تھپڑ کہا کہ بھی کوئی کارروائی ان کے خلاف نہیں کی، نہ کوئی پولیس کیس کیا اور نہ ان کے خلاف کوئی ایسا ہوا. ناظرین، اس کے ہم تھوڑا سا پیچھے جا کے دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ ہے کیا، یہ کلچر کیسے بنا پی ٹی آئی کے اندر. آپ کو یاد ہوگا کہ 2014 میں جب دھرنا ہوا تھا تو دھرنے میں کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جو آپ لوگوں کے بھی سامنے آئی ہوں گی. جو ایک تو یہ واقعہ تھا نا کہ آتے جاتے روزانہ جو پی ٹی آئی کے کارکن تھے وہ جیو کے دفتر پر پتھراؤ کیا کرتے تھے اور یہ ان کا روز کا معمول تھا. اور جب خان صاحب کو یہ کہا جاتا تھا کہ جناب آپ اپنے کارکنوں کو منع کریں تو وہ کہتے تھے کہ یہ کارکنوں کا رد عمل ہے، میں کیسے منع کروں. تو پھر لازمی بات ہے ایک حوصلہ افزائی ہوئی پی ٹی آئی کے کارکنوں کی اور یہ معاملہ پھر بہت زیادہ بڑھتا گیا. اب پھر ایک وقت ایسے آیا کہ ہم نے بھی اس دھرنے کو کور کیا تھا کہ دھرنے کے دوران روزانہ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا تھا کہ جب کسی نہ کسی کیمرہ مین کو، کسی نہ کسی رپورٹر کو مارا نہ جائے وہاں پر. اور افسوسناک بات یہ ہے کہ ہمارے میڈیا مالکان جو تھے وہ اس قدر باؤنڈ تھے خان صاحب کی پروجیکشن کے لیے کہ وہ اپنے تمام سٹاف کو مار کھانے پہ مجبور کیا کرتے تھے اور اس کی کوئی رپورٹ نہیں کرنے دیتے تھے اور نہ ہی اس چیز کو مائنڈ کرتے تھے اور نہ یہ معاملہ اٹھاتے تھے. لیکن بہرحال صحافتی تنظیمیں اس زمانے میں بھی خاموش نہیں رہیں اور ایک مرتبہ پریس کلب کا وفد گیا، خان صاحب سے ملا کنٹینر پہ اور ان سے یہ بات کی اور خان صاحب نے وہی بات کی جو کہ وہ پہلے کہتے تھے کہ جی یہ تو لوگوں کا اپنا رد عمل ہوتا ہے، میں اس میں کیا کر سکتا ہوں. تو اس وقت پریس کلب کے صدر طارق چودھری تھے، تو طارق چودھری صاحب نے خان صاحب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا تھا خان صاحب آپ اس وقت کنٹینر کے اوپر بات نہیں کر رہے ہیں. تو پھر خان صاحب کو چپ لگ گئی تھی. بہرحال خان صاحب اس چیز کو خود بھی بڑھاوا دیتے رہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جو اسی دھرنے کے دوران وہ کبھی بلہ لہرا کے کہتے تھے یہ بلہ پھینٹا بھی جاتا ہے، کبھی وہ کہتے تھے کہ جناب میں رانا ثناء اللہ کو مونچھوں سے پکڑ کر جیل میں ڈالوں گا، کبھی وہ کہتے تھے میں آئی جی کو اپنے ہاتھوں سے پھانسی لگاؤں گا. اور وہ پھر صرف کہنے تک محدود نہیں رہے. اس دھرنے کے دوران ہم نے دیکھا کہ جب پی ٹی آئی کے کارکنوں کو پولیس نے گرفتار کیا تو خان صاحب باقاعدہ اپنی گاڑی میں گئے اور پولیس سے مداخلت کر کے انہوں نے اپنے ورکرز کو گاڑی رستے میں روک کر ان کو چھڑوا لیا. لیکن اس کا بھی مقدمہ خان صاحب کے خلاف کوئی ایسا ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی تھی. اسی طرح جب پی ٹی آئی کے دھرنے کے دوران اسلام آباد کے ایس ایس پی ایس عصمت اللہ جنیجو صاحب کو مارا گیا اور اتنا مارا گیا کہ ان کو کافی دن اسپتال گزارنے پڑے. خان صاحب ان تمام چیزوں کی باقاعدہ حوصلہ افزائی کیا کرتے تھے. اب وہ کال بھی سب کو یاد ہوگی، سوشل میڈیا پر آج بھی موجود ہے، آپ یوٹیوب میں جا کے کسی بھی لنک میں اس کو دیکھ سکتے ہیں
کہ جب پی ٹی آئی کے کارکن پی ٹی وی کے اندر داخل ہوئے تو عارف الوی صاحب نے کال کی عمران خان صاحب کو اور ان کو بتایا کہ جناب ہمارے ورکر داخل ہو گئے اور انہوں نے پی ٹی وی پر قبضہ کر لیا ہے. وہ خان صاحب نے نہ صرف ان کی حوصلہ افزائی کی بلکہ شاباشی کی اور کہا کہ شاباش جاری رکھیں یہ. اور وہ جو کال کر کے اطلاع دینے والے صاحب ہیں وہ اس وقت ہمارے ملک کے صدر ہیں, اور جو کال سن کر حوصلہ افزائی کرنے والے صاحب ہیں وہ اس وقت ہمارے ملک کے وزیر اعظم ہیں. تو جب صدر اور وزیر اعظم خود اسی معیار کے مطابق اور اسی کریڈٹ کے مطابق آئیں گے تو اس حکومت کے وزیر تو پھر ایسے ہی کریں گے. یہ اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا جب میاں جاوید لطیف سے تل کلامی ہوئی تھی اسمبلی میں, پچھلی اسمبلی میں, تو مراد سعید صاحب وہ ڈیسک پھلانگ کر مارنے کو دوڑتے تھے ان کو, تو مراد سعید صاحب کو اس کا نتیجہ یہ ملا کہ ان کو وزیر بنایا گیا. اسی طرح جب مسلم لیگ نون کی قیادت پر یہاں پہ ریڈ زون کے اندر حملہ کیا گیا, ان کو مارا پیٹا گیا, تو شہباز گل صاحب نے باقاعدہ یہ بیان دیا شہباز گل صاحب نے کہ جناب وزیر اعظم صاحب نے بڑی شاباش دی ہے اس بات پہ. تو جب وزیر اعظم صاحب مارنے پہ شاباش دیں گے تو پھر یہی ہوگا. اسی طرح کے معاملات ان کے لندن تک بھی پہنچے. وہاں پہ بھی جو شریف فیملی جہاں پہ رہ رہی ہے وہاں پہ ان کے گھروں کے دروازوں کو توڑنے کی کوشش کی گئی اور وہاں پہ بھی اندر گھسنے کی کوشش کی گئی. یہ معاملات پی ٹی آئی کے اندر تو ایسے ہی چل رہے ہیں, لیکن ان معاملات کے اثرات کیا مرتب ہوں گے, ہمارا معاشرہ کس طرف جائے گا, ان چیزوں کا جواب کب تک نہیں دیا جائے گا, کب تک ان چیزوں کو برداشت کیا جائے گا, یہ ایک الگ بحث ہے. لیکن فردوس عاشق امان صاحبہ چونکہ جانتی ہیں کہ خان صاحب اس قسم کے اقدامات سے نہ صرف یہ کہ برا نہیں مانتے بلکہ خوش ہوتے ہیں اور شاباش دیتے ہیں, اور پی ٹی آئی کے اندر ترقی پانے کا بھی چانس اس میں زیادہ بنتا ہے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد محترمہ فردوس عاشق امان صاحبہ بجا طور پر جو پی ٹی آئی کی موجودہ پالیسی ہے اس کے مطابق اس ترقی کو اب ڈیزرو کرتی ہیں. اب بات کرتے ہیں جناب ہم واجد ضیاء صاحب کی. واجد ضیاء صاحب جو ایک پی ٹی آئی کے حمایتی جو اینکرز تھے ان کو کہا جاتا تھا کہ جی یہ جے آئی ٹی کے جو ہیرے ہیں ان میں سے ایک تھے, بلکہ ان ہیروں کے سربراہ تھے. ان کو ڈی جی ایف آئی اے لگایا گیا کیونکہ اس سے پہلے بشیر میمن صاحب جو ہیں بہت سارے معاملات جو ہیں کیسز وغیرہ بنانے سے خان صاحب کو انکار کر چکے تھے یا ان کی توقعات پہ پورے نہیں اترے تھے, تو ان کو قبل از وقت ریٹائرمنٹ لینے پہ بھی مجبور کیا گیا. بعد میں ان کے جو بقایا جات تھے ان میں بھی پرابلمس پیدا کیے گئے, لیکن واجد ضیاء صاحب کو ڈی جی ایف آئی اے لگا دیا گیا. ہمارا بھی خیال تھا, تمام صحافیوں کا بھی خیال تھا, پوری قوم کا بھی خیال تھا کہ واجد ضیاء صاحب تو بڑے پسندیدہ افسر ہیں وزیر اعظم صاحب کے, وہ تو بڑا ٹھیک چل جائیں گے. لیکن اب ذرا کہ یہ کہنا کہ واجد ضیاء صاحب کے اوپر بہت زیادہ دباؤ ڈالا جا رہا تھا پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے مبینہ طور پہ کہ وہ جہانگیر ترین والے کیسز کے حوالے سے کچھ مزید سخت کارروائی کرے, لیکن واجد ضیاء صاحب جو ہیں وہ جتنی کارروائی تھی اتنی ہی کر رہے تھے. اور سب سے زیادہ وجہ یہ بنی کہ جو بیانات ایف آئی اے کے پروسیکیوشن نے دیے عدالتوں میں جہانگیر ترین صاحب کے کیسز کے حوالے سے وہ خان صاحب کو زیادہ پسند نہیں آئے, تو خان صاحب نے ان کو بہرحال تبدیل کر دیا, اور تبدیل کرنے کے بعد ثناء اللہ عباسی کو ڈی جی ایف آئی اے لگا دیا گیا. ثناء اللہ عباسی اس سے پہلے کے پی کے آئی جی تھے, یہاں پر بھی اب کے پی کے آئی جی لگا دیا گیا ڈی جی ایف آئی اے میں. یہ تو اس معاملے کا ایک پہلو ہے. دوسرا پہلو یہ ہے کہ جب جہانگیر ترین صاحب کس کے آدمی ہیں, سب جانتے ہیں کہ جہانگیر ترین صاحب کے اسٹیبلشمنٹ سے بہت اچھے تعلقات ہیں اور ان کے خلاف کارروائی کرنا بہرحال خاصا مشکل ہو رہا ہے. اور اب جو چونکہ سیم پیج والی کہانی بھی کافی عرصہ ہو گیا دور جا چکی ہے, تو اس سیم پیج کے بعد جہانگیر ترین صاحب کو زیادہ تھوڑا سا رگڑا لگانے کی کوشش کی ہے خان صاحب نے, لیکن وہ جب رگڑا لگانے میں ناکامی ہوئی تو شاید خان صاحب نے یہ سوچا کہ واجد ضیاء صاحب بھی چونکہ اسٹیبلشمنٹ سے بڑے کلوز ہیں تو اس وجہ سے وہ یہ کام نہیں کر رہے جو وہ جس طرح خان صاحب چاہتے ہیں. لیکن خان صاحب جس طرح کے کام کرانا چاہتے ہیں اس طرح کے کام شاید کوئی بھی افسر نہیں کرے گا. ماضی میں بھی اسی طرح ہی ہوا ہے اور اب بھی اسی طرح ہوا ہے اور لگتا ہے کہ آئندہ بھی ایسے ہی ہوگا. دوسری طرف بیوروکریسی کے ساتھ جو اس حکومت کے ویسے بھی عمومی تعلقات ہیں وہ خراب ہوتے جا رہے ہیں. سونیا صدف کے ساتھ بھی فردوس عاشق امان صاحبہ نے جس طرح پبلک میں ان کی انسلٹ کی اور وہ چھوڑ کے چلی گئی, ان کا بھی تبادلہ کر دیا گیا. اس سے پہلے بھی بہت سارے ایسے واقعات ہیں پولیس افسران کے حوالے سے, انتظامیہ کے حوالے سے, بڑے لیول کی بیوروکریسی کے حوالے سے. پنجاب میں جتنے بیوروکریٹ تبدیل ہوئے, چیف سیکرٹری تبدیل ہوئے, آئی جی تبدیل ہوئے, آئی جی پنجاب بھی جو ہیں وہ انعام غنی صاحب وہ بھی کے پی کے سے لا کے لگائے گیا. یوں جو چونکہ پرنسپل سیکرٹری ٹو پرائم منسٹر اعظم خان صاحب کا تعلق کے پی کے سے ہے, تو بیوروکریسی کے اندر سے ہمارے ذرائع کہتے ہیں کہ جو لوگ ان کے قریب ہیں ان کو لگایا جا رہا ہے. ان کے قریب بہت محدود لوگ ہیں جن کا تعلق کے پی کے سے ہے, اور وہی بیوروکریسی اس وقت پاکستان کے اندر رول کرتے ہوئے دکھائی دے رہی ہے کسی حد تک. وہ بھی یہاں پر ایک معاملہ اور بھی پیدا ہوتا ہے کہ جناب ایف آئی اے تو وزارت داخلہ کے ماتحت, اور وزارت داخلہ کے وزیر تو شیخ رشید صاحب ہیں, اور شیخ رشید صاحب تو بڑے بڑے وہ دعوے کیا کرتے تھے کہ جناب میں تو پورا وزیر ہوں اور میں بڑا طاقتور وزیر ہوں. یہ الگ بات ہے کہ جب وزیر صاحب ایف آئی اے کے دفتر لاہور دورے پہ گئے تو ایف آئی اے کے افسران نے ان کو ریسیو کرنا گوارا نہیں کیا تھا. اور اب بھی مجھے اس بات کا یقین ہے
کہ شیخ صاحب کو اس تبادلے کا نہیں پتہ ہوگا، بلکہ تبادلہ ہو جانے کے بعد جیسے ہم سب لوگوں کو پتہ چلا، اسی طرح شیخ صاحب کو بھی پتہ چل گیا ہوگا کہ ان کے وزارت کے ماتحت ایک ادارے کے ڈی جی کو تبدیل کر دیا گیا ہے، اور یہ بھی ایک اوپن سیکرٹ ہے کہ ایف آئی اے کو جو ہے وہ زیادہ ہینڈل جو ہیں وہ شہزاد اکبر صاحب کر رہے ہیں۔ بشیر میمن صاحب والا معاملہ ہوا، وہ بھی شہزاد اکبر صاحب ان کو لے کر گئے۔ یہ واجد ضیاء والا معاملہ ہوا، اس میں بھی جناب شہزاد اکبر صاحب ہی رابطے میں تھے، اور شہزاد اکبر صاحب ہی سارے معاملات کو چلا رہے ہیں، وزارت داخلہ کے بیشتر معاملات کو، خصوصاً ایف آئی اے کو۔ ہم اگر جیسے کہا جاتا تھا نا پرویز مشرف صاحب کے دور میں کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ ان کے دور میں ان کے جو پرنسپل سیکرٹری تھے طارق عزیز صاحب وہ طاقتور شخصیت تھے، اصل میں وہ پرویز مشرف کا نہیں، عملاً وہ طارق عزیز کا دور تھا۔ تو اگر عمران خان کے دور حکومت میں بات کریں تو یہ دور عمران خان کا نہیں، عملاً شہزاد اکبر کا دور ہم کہیں تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ لیکن بہرحال یہ اب ایک فاصلے بڑھتے جا رہے ہیں، اب بجٹ قریب ہے، لوگوں کا یہ خیال ہے کہ بجٹ منظور کرانے میں حکومت کو مشکل ہوگی، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ بجٹ بہت آسانی سے منظور ہو جائے گا، کیونکہ بجٹ کو منظور کرانا اس حکومت کی مجبوری تو خیر کسی حد تک ہے ہی، لیکن اس طرح کی مجبوری نہیں ہے، کیونکہ اس بجٹ میں بہت سارے اداروں کے بجٹ بھی ہوتے ہیں اور اس سے پورے ملک کا نظام چلنا ہوتا ہے۔ سو بجٹ عموماً منظور ہو جایا کرتا ہے، لیکن بجٹ کے بعد جو ہے یہ اب موجودہ حکومت کی ایک جو لڑائی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے، بیوروکریسی کے ساتھ ہے، یہ بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، اور بجٹ کے بعد کافی سارے اس کے اثرات ہوں گے۔ پنجاب حکومت والا بھی معاملہ کافی خراب ہو رہا ہے، پچھلی رات بھی طلب کیا گیا تھا عثمان بزدار صاحب کو اسلام آباد میں، اور کچھ معاملات ان سے ڈسکس کیے پرائم منسٹر صاحب نے۔ تو یہ لگتا ہے کہ پنجاب والا معاملہ بھی اور یہ وفاق میں بیوروکریسی والا معاملہ، اسٹیبلشمنٹ والا معاملہ، یہ تمام محاذ بیک وقت کھلنے والے ہیں۔ دوسری طرف جو کلچر پروموٹ کیا ہے محترمہ فردوس عاشق اعوان صاحبہ نے، اس کلچر کے بھی کچھ نہ کچھ اثرات تو ضرور نکلیں گے۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔